بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک شخص جو بہت برائیوں میں مبتلا تھا، کلمہ پڑھنا چاہتا تھا لیکن پریشان تھا کہ میں کیا کروں، کلمے کے ساتھ یہ برائیاں جمع نہیں ہو سکتی۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے کہا، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن 4 چیزیں ہیں جو میں نہیں چھوڑ سکتا، آپ ان کو حرام قرار دیتے ہیں، حضور آپ حکم کریں میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں شراب پینے کا عادی ہوں، مجھ سے شراب چھوڑتی نہیں، میں چوری کا بھی عادی ہوں، میرے اندر سے چوری کی عادت ختم نہیں ہوتی، میں زنا کا بھی عادی ہوں، چوتھی بیماری جو میرے اندر موجود ہے، میں بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہوں، یہ عادات میرے اندر سے ختم نہیں ہوتی، میں ان کے ہوتے ہوئے کلمہ کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ آپ کے دین میں یہ عادات بہت بری ہیں اور یہ مجھ سے چھوٹتی نہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بڑی حکمت عطا فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا 4 عادتوں میں سے ایک چھوڑ دو۔ اس شخص نے کہا، کون سی عادت چھوڑ دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور کلمہ پڑھ لو، اللہ اکبر۔ اس شخص نے کہا، باقی بری عادات کا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باقی اللہ فضل کرنے والا ہے، بس تم جھوٹ چھوڑ دو۔ لوگ جو وہاں پر مجلس میں موجود تھے حیران ہو گئے کہ شراب، چوری، زنا سب بری عادات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف جھوٹ چھوڑنے کا حکم دیا۔ وہ شخص کہتا ہے، میں گھر گیا، شراب کی بوتل پہ ہاتھ ڈالنے لگا تو دل میں خیال آیا شراب پی کے صحابہ کے مجمع میں جاؤں گا، اگر کسی صحابی نے پوچھا کہ تم نے شراب پی ہے، جھوٹ بولوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا ہے اس کا کیا بنے گا، اور اگر سچ بولوں گا تو اس محفل نور میں شراب پی کر کیسے بیٹھوں گا؟ 2-3 مرتبہ بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن پی نہ سکا، میں نے بوتل اٹھائی اور دیوار کے ساتھ پٹخ دی اور کہا، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ پھر وہ شخص کہتا ہے، میں باہر نکلا، اس عورت کے پاس پہنچ گیا جہاں رات گزارتا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی، سنا ہے تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ وہاں میرا وجود چکنا چور ہو گیا، میرے اندر بجلیاں دوڑ گئیں۔ سوچنے لگا، اگر جھوٹ بولوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے اس کا کیا بنے گا؟ اگر سچ بولوں گا تو اس کے قریب کیسے جاؤں گا؟ وہاں سے بھی لوٹ آیا، میری زنا کی عادت ختم ہو گئی۔ اگلی شام ہوئی، میں گیا، ایک آدمی کا مال پڑا ہوا تھا، وہ شخص اپنے مال سے غافل تھا، میں اس کے مال پر ہاتھ ڈالنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ یہ تفتیش بھی کرے گا، اگر پوچھتا پوچھتا مجھ تک پہنچ گیا تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا، تو میں اگر سچ بولوں گا تو عزت و آبرو چلی جائے گی، اور اگر جھوٹ بولوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اس کا کیا بنے گا؟ اس دن میری چوری کی عادت ختم ہو گئی، میں ایک دن کلمہ پڑھ کے گیا، میں نے سچ اپنایا، اگلے دن شام تک میری تمام بری عادات چھوٹ چکی تھی، میرے اندر سے تمام بری عادات ختم ہو چکی تھی۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گیا، باقی تمام صحابہ کرام اپنا اپنا کام کرتے رہے، میں صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تکتا رہا۔ کافی دیر ہو گئی، ایک صحابی کہنے لگے، کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا، میں اس رسول کا کمال دیکھ رہا ہوں، اس محبوب کا کمال دیکھ رہا ہوں جنہوں نے ایک جھوٹ چھڑوایا، اللہ رب العزت نے سارے تقوی مجھے عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔